اپنی حقیقت پر یقین کرنا ہوگا، پھر اپنے دنیا میں آنے کے یا دنیا میں جو ہم موجود ہیں، جو ماہ و سال گزار رہے ہیں زندگی کے، اس کی حقیقت پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ زندگی کیا ہے اور کیوں ہے۔ یہ دراصل ایک سفر ہے فرش سے عرش تک کا، فرش سے، زمین سے عرش۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع نفس امارہ کے بارے میں ہے کہ یہ رحمت ہے کہ زحمت ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور بغیر کوئی کام اللہ تعالیٰ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا، مقصد سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ ابتدائی طور پہ مطلب میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ خیر، آج تو میرا موضوع نفس امارہ ہے۔ تو نفس امارہ بنایا کس نے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ فرمائے نفس میں نے بنایا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ تو ظاہر ہے، دیکھیں، خیر اور شر، اس کا مالک اور خالق کون ہے؟ جعل الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اندھیرے بھی بنائے ہیں اور تاریکی بھی بنائی ہے۔ ایک یہ بنیادی بات نوٹ کر لیں، کوئی چیز اللہ کے حکم، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، جہاں تک نفس امارہ کی بات ہے تو یہ حلال حرام، جائز ناجائز، یہ ہمارے لیے ہے۔ باقی تمام مخلوقات جو ہیں وہ مجبور ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف کام نہیں کر سکتی، ذرہ برابر بھی کام نہیں کر سکتی۔ ہر چیز اللہ کے قانون کے تابع ہے، اور چار و ناچار۔ اب یہ ایک انسان ہے، دیکھیں، باقی جو مخلوقات ہیں اس کی غرض تخلیق مادہ ہے، میٹیریل ہے، انسان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، اور ساری تخلیقات اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ انسان کے گرد گھوم رہی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ آپ خود دیکھ لیں، اس زمین پہ ہم بھی چل پھر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا ہے۔ کوئی ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کسی مخلوق کو یہ درجہ نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دیا ہے۔ کسی مخلوق کا مقصد وہ نہیں ہے جو انسان کا ہے، ہمارا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور اس کو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ دنیا اس کے لیے ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ اب روح جو ہے وہ بھی ایک راز ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیونکہ دیکھیں، جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے یا باطن سے تعلق ہوتا ہے وہ ہماری عقل کی حدود سے باہر چلی جاتی ہے۔ روح ہماری جو ہے، تو روح ہے، یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ما اوتیت من العلم الا قلیلا، اس کا علم تمہیں بس تھوڑا سا علم ہے۔
لیکن اتنا ہے جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے وہی ہے حقیقت. روح جو ہے اس کا مادہ تخلیق نور ہے. اور جب انسان اول کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا تھا اور فرشتوں کے سامنے بات چیت ہو رہی تھی کہ تم نے سجدہ کرنا ہے، یہ وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر لوں تو اس وقت تم نے اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کرنا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح. اب اللہ بھی ایک راز ہے، اللہ کی روح بھی ایک راز ہے، کون جان سکتا ہے. بہرحال وہ اقبال نے ایک شعر بھی کہا ہے نا کہ نقطۂ نورے کے نام او خودیست. تم انسان جو ہے وہ نور کا ایک نقطہ ہے جس کو میں خودی کا نام دیتا ہوں. زیر خاک ماں شرار زندگی است، میرے بدن کے اندر ایک زندگی کا شرارہ ہے. تو بہرحال یہ روح ربانی بڑی ایک قیمتی چیز ہے. جیسا کہ ایک الماری خالی ہے اور اس میں آپ 1 کلو کا ہیرا رکھ دیں. 1 کلو کا ہیرا دنیا میں نہیں ہے ابھی، وہ پاؤ آدھا پاؤ یا ایسے گراموں میں ہے جو بھی ہے. 1 کلو. اب الماری خالی اور جب اس میں ہیرا آ گیا تو پھر قیمتی ہو گئی نا. ہاں مطلب اس میں قیمتی چیز رکھ دی گئی نا، پہلے تو خالی تھی. یہی بس وہ مطلب بہرحال نفس امارہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر بات کو ہم آگے بڑھائیں تو یہ ایسے آگے بڑھے گی کہ ایک تو انسان کے مقصد وجود کو پر ہمیں یقین کرنا ہوگا، اپنی حقیقت پر یقین کرنا ہوگا. پھر اپنے دنیا میں آنے کے یا دنیا میں جو ہم موجود ہیں، جو ماہ و سال گزار رہے ہیں زندگی کی، اس کی حقیقت پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ زندگی کیا ہے اور کیوں ہے. یہ دراصل ایک سفر ہے فرش سے عرش تک کا، فرش سے زمین سے عرش. کان عرشہ علی الماء، تو ان اللہ علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. بہرحال اس کی ابھی بحث نہیں کرتے. تو عرش تو ہے. یحملون عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اس دن قیامت کے دن 8 فرشتے اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے اور مومن عرش کے سائے کے تلے ہوگا. تو عرش تو فرش سے عرش تک کا یہ سفر ہے. ایک ابتدائی طور پہ آسان سا جملہ ہے. تو بس یہ 2 منازل ہیں. تو یہ فرش سے عرش تک کا سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا. دیکھیں صراط مستقیم ہم ہر نماز میں کہتے ہیں نا، اور صراط مستقیم کیا؟ یہ اللہ کا راستہ ہے. ھذا صراط ربک مستقیما، یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. تو اس سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے. دنیا کا ایک یہ سفر ہے، یا فی الحال یہ سفر کے الفاظ ہی میں اس پر اصرار کر رہا ہوں. یہ ایک سفر ہے، زندگی بجائے خود ایک سفر ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کا. یہ تو ہم سمجھ میں آتا ہے نا، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا رہا ہے کہ تم میرے راستے پر چلو. تو یہ میرا راستہ ہے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی، ھذا صراط ربک مستقیما وانک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. آئے نبی آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، اور یہ راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. تو بہرحال وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم